مرحوم نراقی نے اس کا جواب دیا جو میں نے اعتراض کیا کہ صاحب جب انتقام جائز ہے تو لینے میں کیا حرج ہے؟ مرحوم نراقی فرماتے خبردار انتقام کے چکر میں مت پڑنا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو شریعت نے جتنے کی اجازت دی ہے وہ اتنے پہ رک نہیں پاتا. نہیں سمجھے بات؟ آپ سمجھ گئے؟ آپ مثلا واٹس یور نیم؟ آپ میرے ساڑو ہیں ماشاء اللہ، صلوات پر محمد. کسی بات پر ہم ناراض ہوئے، ان کو میں نے ایک تماچا لگا دیا تو 57 سال کا آدمی اس کے ہاتھ میں کتنا دم ہوگا؟ 12 سال سے شوگر کے بعد. یہ ماشاءاللہ جوان، ان کو غصہ ہے، ہم کو ایک لگایا انہوں نے صاحب، 5 انگلیوں کا نشان پڑ گیا. تو جتنی تیز ہم نے مارا تھا اتنا تو بدلے میں کٹ گیا. اس کے آگے والا جو ہے اس کا حساب کہاں سے دیں گے آپ؟ اور جب انسان کو غصہ آتا ہے کہنے لگے کہ یہ مولانا جاہل آدمی ہے. چاند صاحب ساکنی کے ہے نا، یہ مولانا جاہل آدمی ہے. میں نے کہا وہ کیا بات کرے گا، دوسروں کا شعر پڑھنے والا جاہل ترین آدمی. کہ جاہل آدمی اتنا تو چلا گیا جواب میں. یہ جو دوسرا الزام لگایا آپ نے کہ دوسروں کا شعر پڑھتا ہے، یہ جو آپ نے اس کی سپرلیٹو ڈگری اجہل کہہ دیا، اس کا حساب کون دے گا؟ ایک یہ تو آخرت کی بات ہے. مرحوم نراقی فرماتے ہیں کہ انتقام کا نقصان دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. تو آخرت تو سنا دیا میں نے نا کہ ذرا سا زیادہ ہوا حساب دینا پڑے گا. دنیا میں کیا ہے؟ صلوات بر محمد. سنیے آپ توجہ سے. تو اب یہی جو ہے محمد عباس بھائی نے جو ہے ہم نے صاحب 50 چیزیں الٹی پلٹی چوراہے پہ کھڑے ہو کے بکنا شروع ہوا ہے نا. الحبیبی ایک دکان ہے یہی سامنے، وہ الحبیبی کے سامنے جو ہے کھڑے ہو کر کے اول فول بکنا شروع کیا ایسے گندے الفاظ کہ جو عام شریف آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے. چاہے جائے کہ آپ ممبر سے کہہ دیں یا چوراہے پہ کھڑے ہو کے صحیح. اب لوگ بھی کون ہے یہ؟ کہنے وسیع، اچھا وہ جو ون پر آتے ہیں، اللہ میں ان کو تو ہم بڑا ٹھیک آدمی سمجھتے تھے، بڑا اتنے گندے آدمی. لو آپ گئے تھے ان کو بے عزت کرنے، ان کا کچھ نہ بگڑا، اپنی اوقات نکھر کے سامنے آ گئی. مرحوم نراقی کہتے ہیں لہٰذا بیٹا انتقام کے چکر میں مت پڑو، انتقام کا نقصان دنیا میں بھی ہے. اور کہ صاحب یہ دل نہیں مانتا کیا کریں؟ کہ اپنے دل کو بتاؤ کہ معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے. صلوات پر محمد. اس لیے کہ کوئی دشمن ہمارا نہیں ہے اتنا بڑا جتنا بڑا یہ خود ہمارا اپنا نفس ہے. یہ مانتا ہی نہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ دنیا میں بھی بے عزت ہوگے بیٹا، آخرت میں بھی عذاب، اور معافی کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں. یہاں سے میں اب شروع کرتا ہوں. نمبر 1، قیامت جب آئے گی، روایت کہتی ہے قیامت جب آئے گی تو ینادی المنادی من کان لہو علی اللہ اجر فلیقم، جس کا بھی اللہ کے اوپر اجر باقی ہے کھڑا ہو جائے قیامت میں. روایت کہتی ہے فلا یقوم. ہم لوگ کہتے ہیں نا آپ کو اجرکم علی اللہ، بولیے تو آپ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کہ صاحب مجلسوں میں آئے تھے وسیع حسن صاحب نے کم سے کم 10 بار کہا اجرکم علی اللہ، آپ کا اجر اللہ پر، اللہ آپ کا اجر اللہ پر. لائیے صاحب روایت کہتی ہے وہاں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. آواز قدرت کی طرف سے آئے گی من کان لہو علی اللہ اجر، جس پر اللہ کا اجر بقایا ہے فلیقم، کھڑا ہو جائے. فلا یقوم الا العافون، کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا سوائے معاف کرنے والوں کے. تو ہم کو روایت کی ساخت سے ایسا لگتا ہے کہ جس کے سامنے یہ روایت پڑھی گئی اس کے بھیجے میں شاید بات نہیں اتری. تو اب حدیث آگے کہتی ہے اما تسمع قولہ تعالی، تعجب کیوں، کیا اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے جہاں قرآن کہتا ہے. یہ تو حدیث کی بات تھی نا، اب قرآن سنیے.
سورہ مبارک شورا ارشاد ہوتا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کرے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دے، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔ قرآن کہتا ہے معاف کرو تم، اجر ہمارے ذمہ باقی ہے۔ قرآن کہتا ہے دو لوگوں میں اصلاح کرواؤ، صلح کرواؤ، تمہارا اجر ہم۔ تو جانتے ہیں آپ، دن کے مقابلے میں رات، سفیدی کے مقابلے میں سیاہی، تو مقابلہ سمجھتے ہیں نا۔ اصلاح کا ثواب یہ، صلح کروانے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ کہتا میرے ذمہ ہے نا، جو چاہو۔ تو اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ صلح کے مقابلے میں فتنہ ہے نا، جھگڑا، ان کی ان سے اچھے خاصے دونوں دوست تھے بیچارے، 3 دن ادھر ادھر کر دیا، آنا جانا بند ہو گیا۔ تو جب صلح کروانے والے کا اتنا ثواب ہے تو قرآن ہی کہتا والفتنة اشد من القتل، فتنہ مرڈر سے بڑھ کے آئے، والفتنة اکبر من القتل، فتنہ قتل سے بڑھ کے آئے۔ صلوات بر محمد۔